زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سلسلہ لے کے حاضر ہوئے باتیں زندگی کی کتاب سے، اور ہر سلسلے کے مطابق اس سلسلے میں بھی ہم نے آج اپنے 3 گیسٹ کو مدعو کیا ہوا ہے، اور ہمارے پہلے گیسٹ ہیں حسب معمول ہمارے بہت ہی دل عزیز جناب حاجی ابوبکر اتاری صاحب۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ ابو بکر بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گھوسٹ کو ہوسٹ کیسا بنا دیا گیا ہے۔ میں ہوسٹ نہیں ہوں، لیکن آج چونکہ ہمارے چینل کی خوبی ہے کہ آن آف سڈن کیا جاتا ہے، اچانک کیا جاتا ہے، تاکہ ریئلٹی رہے، نیچرلٹی رہے۔ ہم کوئی بات تصنع کے ساتھ پیش نہیں کرنا چاہتے، گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج تو ہمارے پہلے مہمان تشریف لے آئے ہیں، اور اب ہمارے دوسرے مہمان ہیں بہت ہی ہمارے پرانے نعت خوان، پیارے، میٹھے اور ڈاؤن ٹو ارتھ جا کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والے جناب عبدالرشید صاحب قبلہ۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک، سینئر موسٹ سے ہمارے مبلغ، ماشاء اللہ، خوش آمدید ہے عبدالرشید بھائی آپ کی۔ جی آج ناظرین سوچ رہے ہوگی کہ تیسرے گیسٹ کون ہے، تو آپ کو دیکھ کے بڑا جذبہ ہوگا کہ اب تک کے آپ نے جو دیکھا ہوگا جنہوں نے ایف جی این چینل پر اپنی ہوسٹنگ کے ذریعے، اپنی انتھی کوشش کے ذریعے اور فلی ڈیڈیکیٹ ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یار ہمارے سلمان باپو جو دارالمدینہ کے اتنے بڑے لوڈ کو انڈیا لیول پہ سنبھالے ہوئے، وہ چینل پہ بھی آئیں گے، لیکن وہ چینل پہ آئے اور ماشاءاللہ ایک انوکھے انداز میں انہوں نے اپنی کارکردگی پیش کی۔ آج اتفاق یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہوسٹ بن کے ہمیں مدعو کرتے رہے، آج انہی کو ہم گیسٹ کے طور پہ مدعو کر رہے ہیں، جناب سید سلمان اتاری سلمہ الباری، ہمارے بہت ہی پیارے عزیز مبلغ، اور جن کو میں یعنی ان کی نیو کمر زندگی سے بہت نصیب مانوس ہوں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی سعادت بندی میں اضافہ کرے، انہیں ڈھیر و برکت دے۔ یہ سید ہے، ہمیں ہاتھ چومنا ہے نسبت۔ بابو تشریف رکھے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا، خوش آمدید اس سلسلے میں۔ میرے ناظرین، آج کا جو سلسلہ ہے وہ ایک اہم ٹاپک کو لے کے یعنی ہم اس پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور وہ ٹاپک ہے پڑوسی۔ یعنی ہماری زندگی میں، انسانی زندگی میں، پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ بسے ہیں، دکھتی بات ہے کہ ان کے دائیں بائیں رہنے والے پڑوسی، ایک حدیث کے خلاصے کے مطابق دائیں سے 40 گھر، بائیں سے 40 گھر، آگے 40 گھر اور پیچھے 40 گھر، یہ طرح پڑوس کہلاتا ہے، اور اس پڑوس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرماتی کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کے جب حقوق بیان کر رہے تھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ میراث کے حقدار بن جائیں گے۔ تو وہ مقام یعنی پڑوس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اصل میں زندگی میں پیار لانے کے لیے، ڈسپلن لانے کے لیے، محبت لانے کے لیے۔ دکھتی بات ہے کہ جب پڑوس میں امن و امان ہوگا اور ایک پڑوس کو اتنا بڑا مقام دے گا کہ وہ میراث کے حقدار بننے کے لائق ہو جائے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی ہمارے تینوں مہمان جلوہ فروز اور حسب معمول جن سے باری سوال کرتے رہتے ہیں۔ میں ابو بکر بھائی سے ایک سوال کروں گا کہ اگر ہمارا پڑوسی ہمیں بے وجہ پریشان کرے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ پاک اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے جو اپنے پڑوسی کی ایذا رسانی پر صبر کرے، ایذا رسانی انہیں تکلیف پہنچائے، اس کو اذیت دے، اس کو کسی بھی طریقے سے پریشان کرے، اس پر اگر وہ صبر کر لے تو اللہ پاک اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو صبر کرنے کا ہمیں ذہن دیا گیا ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو ہم صبر کریں گے اور انشاءاللہ اجر کمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایف کے ناظرین، یعنی اللہ کا محبوب بننا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ ہر ایک کو محبوب نہیں بناتا، جسے وہ پسند کر لیتا محبوب بنا لیتا، اور کتنا
یعنی آسان عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں باپو کی طرف ماشاء اللہ. اب یہ ارشاد فرمائے کہ یہ نہیں دکھتی بات ہے کہ پڑوس جب اتنا قریبی ہے بہت کلوز ہو جاتے ہیں رہتے ہیں بہت بڑے ہم فری ہوتے ہیں تو جب ہم سے اتنا یعنی جب ہمارا تعلقات بن جاتا ہے تو کیا ہم اپنے فیملی میٹر ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ پڑوسی بھائی صاحب سب سے جو ہمارے کلوز ہوتا ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے. جی. یہاں تک کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں یہ بھی ہم سے دور رہتے ہیں. جی. اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو سب سے پہلے جو ہمیں کام آئے گا وہ ہمارا پڑوسی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہیے بٹ ساتھ ساتھ میں شرعی قیودات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. احتیاطیں ان کے گھر کی نامحرم اسلامی بہنوں سے ہمارے تعلقات نہ ہوں, ہمارے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں یعنی وہ سارے معاملات جو شرعی حدود ہیں اس کو کراس کیے بغیر جتنا ہو سکتا ہے ہمیں ریلیشنز مینٹین رکھنا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے. لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ اپنی نجی باتیں شیئر کرنی. میں یعنی ابو بکر بھائی اس میں یوں ٹچ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں اپنا خود کا بھی ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ امیر سنت کا دکھتی بات ہے ہمیں بڑے لمبے عرصے سے ایک فارمولا سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اپنی زندگی کے تجربے سے بڑا شارٹ کٹ آپ نے عطا فرما دیا کہ جس بندے کو کب کہاں اور کیا یہ بولنا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. صحیح. تو دکھتی بات ہے کہ یہ میٹر کرتا ہے ابو بکر بھائی کہ ہمارے پڑوسی کس انداز کے لوگ ہیں, ان کا نیچر کیا ہے اور کتنی بات ہمیں شیئر کرنا ہے. یعنی بولتے رہے کہ اپنے کتنے پنے کھولنے ہیں وہ خود ایک تجربہ بیان کرتا ہے. بہت بہت شکریہ باپو اپنے بڑی یعنی ایک پڑوسی کا ایک مقام اور اہمیت بیان کی کہ وہ آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے. آپ اگر کچھ بات شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا معاون ہو, مددگار بنے. پڑوس کے ساتھ ملن ساری اخلاق اچھے کردار کے ساتھ پیش آنے کا ہمارے اسلاف نے ہمیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. ان جوابات کے ذریعے آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ اسلام کیسا حسن عطا فرماتا ہے. واقعی زمین پر اگر پیس چاہیے, امن چاہیے تو ہمیں اسلام کی صحیح اسٹڈیز کرنی ہوگی, ان ساری باتوں کو جاننا ہوگا, تب جا کے زندگی کا حسن آئے گا. ہم بڑھتے عبدالرشید بھائی کی طرف اور یہ عبدالرشید بھائی دکھتی بات ہے کہ زندگی انسان کی دکھ اور سکھ دونوں کے ساتھ چل رہی ہے. تو کیا ہمارا پڑوسی برے وقت میں ہمارے کام آتا ہے؟ بے شک ہمارا پڑوسی برے وقت میں سب سے پہلے کام وہی آتا ہے. آپ نے دیکھا بچے کھیل کھیل میں ڈور بند ہو جاتا ہے, چابی اندر ہے. اب یہ بچوں کہاں جائیں گے بچے باہر, تو پڑوسی کے پاس جائیں گے. آنٹی بند ہو گیا دروازہ, اندر کوئی نہیں ہے, تو وہ آ کے دروازہ کھولنے کی ترکیب کریں گے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں ایک فیملی کے ساتھ تھا اور رات کو بہت لیٹ آئے فیملی اور ان کا بچہ اندر سو گیا تھا لاک کر کے, اور سب اتنے تھکے ماندے تھے. میں بھی ان کے ساتھ آیا تھا. تو وہ بزرگ تھے, وہ ضعیف تھے, انہوں نے کہا عبدالرشید دروازہ توڑ دو. تو ارد گرد لوگ نہیں تھے نا, اگر لوگ ہوتے تو اس کو جگانے کی بھی ترکیب کرتے, لیکن رات کا اتنا بھاری حصہ, تو میں نے دروازہ توڑ کر کے پھر اس بچے کو جگایا تھا. تو کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ پڑوسی بہت معنی رکھتے ہیں. یہ دیکھیں عبدالرشید میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے شاید اخلاق اور کردار جو آپ نے پڑوس کے ساتھ پیش کیا ہو نا, جو آپ نے ریلیشن بلٹ اپ کیا ہوگا, ورنہ کبھی کبھی آپ تعلقات مینٹین نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پڑوسی بولتا ہے کہ کب یہ جائے یہاں سے, کب نکلے یہاں سے. آج کل تو ایسا ہو گیا ہے صاحب کہ جو جتنی زیادہ بڑی سوسائٹی ہوتی ہے, جتنے زیادہ ریچ فیملیز ہوتی ہے, اس سوسائٹی میں رہنے والے پوش علاقے, وہاں پر پڑوسی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. ایسے بھی سچویشن ہے. یعنی غریبوں کے اندر دیکھا ہے جہاں پہ غریب لوگ بستے ہیں نا, تو وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں. مگر پوش علاقوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگ, بامبے میں اگر ہم بات کریں جو ٹاورز میں لوگ رہتے ہیں, تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے فلور میں, کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے کہ یہ میری بلڈنگ میں رہتا ہے, یہ میرے فلور پہ رہتا ہے. ایسی حالت بھی ہوتی ہے. نیکسٹ ڈور کون ہے ہمارا پڑوسی یہ نہیں پتا ہوتا. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میں اپنی دو ایونٹ اپنی بات پیش کر دوں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا کچھ طبیعت ڈسٹرب تھی, تو اس نے دوا وغیرہ کھا لیا تو سو گیا, اور بیل بجاتے رہے وہ اٹھ ہی نہیں رہا. دروازہ نوک کیے تو وہ اٹھ نہیں رہا ہے. تو پڑوسی بیچارے اٹھے, انہوں نے اپنا دروازہ کھولا, پھر میرا بھتیجا ان کے گھر سے ان کی ونڈو سے اترا اور گھر کی میری ونڈو میں سلائڈنگ اوپن تھی, اوپن کر کے آیا, پھر آگے اس نے دروازہ کھولا اور انٹری بھی, اور وہ اس کے بعد بھی وہ بیچارہ سویا ہوا تھا. تو دوا ایسے کی بھی تھی. پڑوس بڑا اہم ہوتا ہے.
جی اس کو یہ نہیں قدر کرنا چاہیے. صحیح. اب ایسا بھی نہیں سوسائٹی کس کام کی کہ ابو بکر بھائی کے بازو میں سید سلمان رہ رہے ہو اور ابو بکر بھائی کو پتہ ہی نہ ہو, جی سید سلمان کے بازو میں عبدالرشید بھائی رہ رہے ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو. یہ تو آج پڑوسی ملکوں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں. جی ہاں, جو پڑوسی ملک سر کا درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آدمی تعلقات بنائے ڈپلومیٹک ریلیشن ان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اپنے پڑوس کا بڑا خیال رکھیں. بڑی اچھی گفتگو چلتی رہی, لیکن ایویجن چین کے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ ہے اس کا حصہ بنائیں کہ جو بھی ہمارے گیسٹ ہم سوالات کرتے ہیں وہ سوالات ہم اپنی عوام سے بھی کرتے ہیں کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, عوام کیا کہہ رہی ہے, یووا کیا کہہ رہا ہے. تو آئیے ہم نے کچھ سوال کیے, ریکارڈ کیے, چلاتے وہ سوال جو ہم نے حاجی ابوبکر بھائی سے کیا تھا اس سوال ہم اپنے ناظرین جو جن سے بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے وہ ان سے سوال سنتے ہیں. پڑوسی ظاہر سی بات ہے ان کے حقوق ہم پر ہے اور وہ ادا بھی کرنے ہیں. اگر پڑوسی ہم کو تکلیف بھی دیتا ہے تو اس پہ صبر بھی کرنا ہے, لیکن اگر وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اس کا حل بھی نکالنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی کوشش کریں گے, ساتھ میں بیٹھ کر ڈسکس کر لیں اور جو حل نکل سکتا ہو, جہاں تک ہم اگر خود سے نکال سکتے ہوں تو خود نکال لیں, یا پھر کوئی اگر تھرڈ پرسن ایڈ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ان کو ایڈ کر لیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, بہت خوب. ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی, ایک پڑوسی نے آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی, وہ چلے گئے. پھر دوبارہ آئے, پھر صبر کی تلقین کی, چلے گئے. تیسری مرتبہ آئے, پھر صبر کی تلقین کی اور وہ چلے گئے. چوتھی مرتبہ پھر حاضر ہوئے کہ آقا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اتنی ایذا رسانی, اتنی تکلیف, اتنی پریشانی ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کا سارا سامان گھر کے باہر لا کے رکھ دو. اب آنے جانے والوں نے پوچھا کیا بات ہے, کہا میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے, مجھے بہت دکھ دیتا ہے. ہر آنے جانے والوں کو وہ ریزن بتا رہے تھے, یہاں تک کہ اس پڑوسی کو جب پتہ چلا اور لوگ تانے دینے لگے اور برا بھلا کہنے لگے تو اس نے جا کر کہا بھائی مجھے معاف کر دے, میں نے آپ کو بہت ستایا ہے, میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں, اب آج کے بعد آپ کو میں ایذا نہیں دوں گا, تکلیف نہیں دوں گا, پریشان نہیں کروں گا. یوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکمت عملی کا انداز اختیار فرمایا اور پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ ملا دیا. واہ سبحان اللہ. حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. بے شک. تو یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عطا فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اخلاق و کردار و علم و حکمت کا خزانہ تی کی دنیا میں بھیجا. بے شک. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. لیکن وہی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے. تو پہلے حکمت کو بیان کیا گیا, ٹیکٹکس, یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو, یعنی یہ ایک سلسلے کی ایک خوبی مجھے یہ نظر آ رہی ہے باپو کہ ماشاءاللہ کافی ہمارا مذہبی کنٹینٹ ڈیلیور ہوتا چلا جا رہا ہے, اور الحمدللہ یعنی ٹھیک ٹھاک مطالعہ ہے, معلومات ہے. یہ ہمارے مذہب اسلام کا حسن ہے, یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. جو گر رہے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. سبحان اللہ. زندگی کی کتاب ہمارا جو ہے وہ پروگرام کا نام ہے ایسا, اور اس کتاب کے پنے اسی وقت خوبصورت بن سکتے ہیں جب اس میں ہم دین کو شامل کر لیں. بے شک. حدیث پاک شامل کر لیں گے, قرآن کی ٹیچنگز, حدیث پاک کی ٹیچنگز, یہ سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ تو یہ کتاب تو حسین ہو ہی جائے گی. بے شک. کیا بات. بے شک بے شک بے شک. پاپو سے ایک بڑا پیارا اہم سوال کیا تھا ہم نے کہ اپنے فیملی میٹر کے جو معاملہ تھے وہ پڑوسی سے ڈسکس کر سکتے ہیں. سننا چاہیں گے کہ ہماری عوام کیا کہتی ہے. پڑوسیوں سے کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پڑوسیوں سے کیا کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اپنے فیملی میٹرز, اپنے فیملی معاملات فیملی میں ہی رہنا چاہیے. ایک دکھتی بات ہے کہ یہ بھی جو یہ دنیا ہے یہ عالم اسباب ہے, اور ہر ایک الگ الگ مزاج پہ. ایک گھر میں 5 افراد ایک مزاج کے نہیں ہوتے تو ضروری نہیں کہ اتنے 8 ارب دنیا میں لوگ ویسے سب کی مزاج ایک جیسے ہو. ایک یہ بھی ہے. تو اس میٹر پہ پاپو آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ ایسا پرائیویسی ہونی چاہیے لائف کے اندر, اور ہمیں فری بھی ہونا چاہیے. دونوں چیز بیلنس لے کر چلے تو زیادہ بہتر ہے. اتنی بھی پرائیویسی نہ ہو جائے کہ ہم کچھ ڈسکس ہی نہ کریں. اور لوگ جو ہے وہ, جو میں نے کچھ مثالیں دی پوش گھروں کی, پوش لوکیلٹیز کی, تو وہاں پہ پرائیویسی کے نام پر ہی جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے اپنے پڑوسیوں کو کہ ہماری لائف ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پرائیویسی میں کوئی مداخلت کرے. آپ نے جو بتایا نا کہ ہائی سوسائٹی, جی,
یعنی ایک پڑوسی بیچارہ تنہا تھا, اس کی موت ہو گئی, بدبو آنے کے بعد پھر دروازہ توڑنا پڑا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. کچھ فلم ایکٹریس کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعہ تھا, کئی دنوں کے بعد جب اداکارہ تھی جی متنفر ہو گئے بدبو کی وجہ سے, تو پتہ چلا کہ کوئی اندر مرا ہوا ہے. تو تعلقات نہیں رکھیں گے ایسا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے انٹرنل چیزیں سب شیئر کریں, یہ کہ تعلقات رکھیں, کچھ نہ کوئی ڈسکس ہوتا رہے, انہیں پتا رہے کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں, بچے کتنے ہیں. جی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یعنی اب کیا ہوگا کہ پڑوس کو بازو میں بھی نہیں پتا ہے, وہ آپ کے انٹرفیئر نہیں کرے گا کہ آپ کے گھر میں افراد کتنے ہیں. اب آپ کے گھر میں کوئی معاملہ بنا تو اس کی نالج بھی تو ہو کہ ان کا لڑکا ہے موجود ہے کہ نہیں, لڑکی ہے موجود ہے کہ نہیں. اننیسیسری لوگ بھی آگے تو کم از کم آئیڈینٹی تو فائدہ کرے گا کہ یار ان کے گھر میں تو اتنے لیتے, یہ اتنے زیادہ کیوں آ رہے ہیں, جی معاملہ کیا ہے. یہ تمام باریکیوں پہ نظر رکھنا چاہیے. دکھتی بات ہے کہ ہم اپنے ناظرین کی بھی قدر کرتے ہیں, لیکن یہ وہی ہے میٹر, ڈپینڈنگ آن دا انٹرنل ریلیشن کی کیسے آپ اس کو میٹر کرتے ہیں. چلیں یہ بھی ہمیں جاننے ملا ہے. اب ہم کیسے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اتفاق سے جو دو ابھی تک جتنے بھی ہمارے ویورز کے سوالات چلے گئے, دونوں بھی ناسک سے تھے. اچھا دونوں بھی ویورز دونوں کو میں جانتا ہوں. ناسک میں دونوں الگ الگ اوپینین ملی, ایک کا اتفاق ہو رہا تھا, ایک اپوز ہو رہا تھا. ہوتا ہے یہی زندگی کا نام ہے, اپوز تو ہر طرف ہوتا ہے, چلیں اپوز تو ہونا چاہیے. عبدالرشید بھائی آپ ارشاد فرمائیں کہ جو آپ سے سوال کیا ہے کہ برے وقت میں پڑوسی کام آتا ہے, تو کیا کہتے ہیں ہمارے یعنی عوام میں سے ہمارے یووا نظر آ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا نیبر, ہمارا پڑوسی بہت سی مصیبتوں میں, بہت سی پریشانیوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے, ہماری تکلیفوں میں آگے آگے رہتا ہے. جہاں ہمیں مصیبتیں آتی ہیں وہ خود ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہماری پریشانیاں کیا ہیں, اور وہ خود پیش رہنے کی اور سبقت کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اور ہماری بہت سی پرابلمس کو وہ سالو کر دیتے ہیں. کبھی کبھی آتا ہے, کبھی کبھی نہیں آتا ہے, ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. دو ملے ہیں ابھی تک. یہ انسان کی زندگی کا تجربہ ہے. جی جی جی. کسی کا کڑوا تجربہ یہ بھی ہے کہ بھائی ہوا ہے ساتھ ہی نہیں, یعنی بعض ایسے ہوتے باقی یہ یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ساتھ نہیں دیتے, بلکہ بعض تو اظہار آسانی جیسا آپ نے بتایا نا کہ تکلیف پہنچانے والے ایسے بھی مل جاتے. بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھا پڑوسی عطا فرمائے. ماشاء اللہ. یہ سلسلہ ہمارا بڑی ہی ایک تو سی صاحب کی آج یدی لگتا ہے کہ ایز اے گیسٹ آنے کی بھی برکت مل رہی ہے, بڑا ٹیسٹ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. ایسا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, آپ بہت زبردست ہوسٹنگ کر رہے ہیں. یعنی ایف جی این چینل کو ایک بہت پیارا ہوسٹ مل گیا ماشاءاللہ, تجربے کار. اور اب تک ہم نے ایز اے گیسٹ, آپ کا ایف جی این چینل کے لیے بھی نیا ایکسپیرینس ہے ناظرین کے لیے. پہلی بار ایز اے ہوسٹ جو ہے وہ حاجی شبیر بھائی کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور بہت زوردار طریقے سے صاحب ہوسٹنگ کر رہے ہیں. مزہ آ گیا ماشاءاللہ. میں تو ابھی مجلس, یہ دیکھیے یہ بھی دین کی وقت کی برکت ہے کہ یہ اس طرح حوصلہ افزائی, ایک دن کا بچہ بھی حوصلہ افزائی چاہتا ہے تو ماشاءاللہ یہ حوصلہ افزائی کرتے. مجھے البتہ بتائے, ہر آدمی اپنی حقیقت کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, اور بڑے لمبے عرصے سے ہم آپ کو بھی ماشاءاللہ دیکھتے آ رہے ہیں. میرے کو تو مزہ تو تب آیا تھا کہ جب وہ ہمارا کوئز کمپٹیشن جو چلا تھا نعتوں کے رنگ, اس میں جو باپو نے کیا تھا ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا تھا, باغ ہو گیا تھا کہ یعنی رنگ ادا کر دیا ماشاءاللہ. اب یہ کہ باپو ہمارے گیسٹ بن کے تشریف لائے ہیں, اور آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ ہماری ہاٹ سیٹ انتظار کرتے رہتی ہے اپنے مہمانوں کا کہ یہاں پر آئے اور اس ہاٹ سیٹ پر گرما گرم کوئی ٹاپک پہ کلام و گفتگو کریں. مجھے پہلے مت بھیجیے گا, میرے لیے تھوڑا نیا تجربہ ہے, ہاٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا پہلا تجربہ ہوگا. اگر آپ تشریف لائے باپو تو میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ ہی کو بلاؤ. پہلے ابو بکر بھائی سے سیکھ سید پہلے اللہ حاجی ابو بکر بھائی سے, بڑوں سے شروع کرتا ہے. اللہ یعنی یہ ایثار کر رہے. اب آپ ایثار کو نثار کر رہے کہ ایثار کو قبول کر رہے. لبیک. تو ہمارے حاجی ابو بکر بھائی ہاٹ سیٹ پہ تشریف لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کلام کریں گے ماشاءاللہ. چلے انہوں نے سیٹ خالی کی, کافی دیر سے مجھے کھڑا تھا, مجھے بھی بیٹھنے کا موقع مل گیا الحمدللہ, یہاں بیٹھ گئے. پڑوسی کے تعلق سے بھی تو کافی کلام ہوتے رہے, بات چیت ہوتے رہے. کیا ابو بکر بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کیا ہے پڑوسی کی, کچھ آپ ارشاد فرمائیں. قرآن و حدیث میں باقاعدہ جو ہے پڑوسیوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. حدیث پاک میں تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا, واللہ لا یؤمن, وہ مومن نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ سرکار علیہ السلام نے یوں قسم ارشاد فرمائی. صحابہ اکرام حیران ہو گئے, آقا کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟
ان کے پیشانیوں پر پسینے آ گئے, حیرت پہ پڑ گئے کہ کون ہے وہ. فرمایا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے زبان اور اس کے معاملات کی وجہ سے ایذا رسانی کا شکار ہو, جس سے اس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو, وہ مومن نہیں ہو سکتا. پتہ ہے کتنا زیادہ مطلب انہیں وہ دیا گیا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا, گویا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان والوں کے لیے ایک ڈر جانے والی بات ہے. اور ایک صحابی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کچھ معروضات پیش کیے. سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نیک کب بنوں گا؟ فرمایا جب تمہارے پڑوسی تمہیں یہ کہہ دے کہ تم نیک ہو تو تم نیک بن گئے, اور اگر تمہارے پڑوسی اس چیز کی گواہی دے کہ تم برے ہو تو گویا تم برے ہو, نیک نہیں ہو. تو پڑوسی گویا کہ سرٹیفکیٹ دینے والا ہے. اگر اس کے پڑوس پہ اس کا اخلاق اچھا ہے, اس کا کردار اچھا ہے, ان کے ساتھ ویوہار اچھا ہے, ان کے ساتھ میں جو ہے لائف سٹائل ان کے ساتھ اچھے انداز میں گزار رہے, تو پڑوسی یقیناً ان سے خوش ہوں گے. پریشانیاں اور ہماری سوسائٹی سے جو چیلنجز ہے وہ ختم ہو جائے گی. آج میڈیکل کا چیلنج ہے, ایجوکیشن کا چیلنج ہے, شادی کا چیلنج ہے, یعنی دکھ بڑی کہانیاں سنتے ہیں ہم. یعنی اس امت مسلمہ کی ہر پڑوسی اپنے پڑوس کا خیال کرنے والا بن جائے تو کیا بات ہوگی. اچھا ابوبکر بھائی, آپ کے بھی تو دکھتی بات ہے کہ عمر ماشاء اللہ مجھ سے شاید مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال بڑے ہیں آپ. اچھا تو بڑے آپ سے؟ ہاں مجھ سے بڑے ہیں الحمدللہ, عمر میں بڑے ہیں, مقام میں بڑے, درجی میں بڑے, ماشاء اللہ تجربے بڑے ہیں. بزرگی بھی آپ سے زیادہ آگے. وہ تو کلر کا کمال ہے. میں آپ کو ایک FG چینل کے مادھیم سے یہ عرض کر دوں کہ جب آپ ماحول میں آئے تھے اور ماشاءاللہ آپ نے جو مدر انقلاب برپا کیا تھا, بمبئی کی نگرانی بھی قبول فرمائی تھی, ہند بھر میں آپ کے سفر ہو رہے تھے, تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ اگر تو مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں شبیر کو پیش کر دوں گا. خدا کی قسم یہ میرا جذبہ تھا کہ یہ ایسا ذخیرہ ماشاءاللہ نیکیوں کا انہوں نے کیا تھا. تو مجھے مطلب ایک بڑی مطلب وہ تھی کہ اللہ پاک نے ایسے ہیرے کو دعوت اسلامی سے وابستہ کر دیا. اللہ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے. پروردگار ہم سب کی بے حساب قیامت کے دن بخش فرما, بے سبب بخش دے, نہ پوچھ عمل, نام غفار ہے تیرا یا رب. اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ گناہ رضا کا حساب کیا, وہ گرچہ لاکھ سے ہے سوا, مگر عفو تیرے عفو کا نہ حساب نہ شمار ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. وہ اپنے کرم سے کوئی ایک نیکی کا نقطہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے. ہم تو یہ نہیں بولتے نا کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. تو بس رحمت الہی ہے. تو یہ آپ بھی کافی پڑوس رہے ہوں گے, تو کوئی پڑوسی سے ایسی کوئی اچھی یا بری کوئی واقعہ, حکایت, نصیحت اگر کچھ بیان کرے تو. حاجی صاحب میں تقریباً 14 سال سے ایک ہی جگہ پر ہوں اور رینٹ پر ہوں. حالانکہ 3-4 سال بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, جو مکان مالک ہوتے ہیں, وہ خالی کرواتے ہیں, دوسرے کسی کو بھی دینا ہوتا ہے تو وہ لاتے ہیں. اور گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی لا کچھ آیا اس طرح کہ 10 سال اگر ایک ہی جگہ پر کوئی ٹیننٹ ہو تو اس کو حق حاصل اس طرح کی. لیکن پھر بھی میرے جو مکان مالک ہیں وہ اتنے مطمئن ہیں کہ آپ جب تک چاہیں آپ ہمارے گھر میں استعمال کریں. تو یہ اخلاق بڑی بات. 14 سال سے کئی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ رینٹ پر رہتے ہیں. بلڈنگ میں اکثر لوگوں کو یہی ہوتا ہوگا کہ اپنا ہی گھر ہے. 14 سال سے اگر کوئی ایک ہی جگہ پر ہے بہت بڑی بات ہے. ورنہ 11 مہینے میں سامان لے کر دوسرے گھر جاؤ, ادھر شفٹنگ کرو. 3 سال میں تو میکسیمم وہ بولتے کہ بھائی آپ خالی کر دیں. ابھی ایک بیچارے وہ فیضان مدینہ میں آتے نمازی, تو وہ قریب ہی رہتے بلڈنگ میں, بیچارے بہت شریف سیتے, بولتے نا کہ یعنی ہمارے بچپن سے سنے کہ اللہ کی گائے. اچھا, تو اس ٹائپ کے بیچارے وہ ہیں, لیکن ان کو وہ مجبور کیا 3-4 سال میں خالی کرنے کے لیے کہ آپ خالی کر دیں. اس بیچارے نے فرنیچر اس کا برباد ہوا, خرچہ بڑھا. یار مت کیجیے آپ. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ جیسا ہم کو مطلب وہ ان کا جو بھی حسن زن ہو کہ آپ جیسا ہم کو ٹیننٹ کہاں ماشاء اللہ کیا بات. یوں ہم نے اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنا کیریکٹر, اپنا انداز, اپنا ویوہار ان کے ساتھ اچھا رکھا. دعوت اسلامی کی ایک اچھی امپریشن. یہ تو ہوا کہ آپ نے دیا, آپ کو کیا ایکسپیرینس ہوا کہ یہ تو ان کو گڈ ایکسپیرینس ہوا. آپ کو یہ اس کا یعنی اس ماحول کی برکت اور اخلاق کو بلند رکھنے کے سبب آپ نے جو بھی اپنے معاملات درست رکھے اسے وہ مانوس ہو گیا. آپ کے ساتھ یہ اتنا لمبا اس نے عرصہ نکالا ہے جی. لیکن اب آپ جہاں آپ رہ رہے تو دکھتی بات ہے کہ وہ میں بھی اس فلور کو جانتا ہوں, شاید 4-5 فلیٹ تو ہو گئے. تو جب 13-14 سال سے آپ اسی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو اس 13-14 سال کی یعنی ایک ڈیکیڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو کیا آپ کو
एक्सपीरियंस हुआ है, क्या Experience तो मिला है? बहुत बहुत सुपर डुपर एक्सपीरियंस। मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई थी तो बाजू का 2 BHK का फ्लैट था, बहुत वेल फर्निश्ड और बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ। वो लोग शायद कुवैत गए हुए थे तो उन्होंने चाबी दे दी थी, कहा कि हम जा रहे हैं, शादी है घर में, आप बहुत वेल फर्निश्ड बोले तो करोड़ों की मिल्कियत, और मेरे ख्याल से 40-50-60 लाख रुपया इंटीरियर पर खर्चा किया हुआ, न्यू फर्निश्ड रूम फ्लैट जो है उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया। हमारे रिश्तेदार आते थे, दावतें होती थी, वतन से लोग आए, वाह भाई, रिहाइश का, खिलाने पिलाने का, मस्तूरात का अलग, इस्लामी भाइयों का अलग, इतना मतलब वो हो गया कि ये पड़ोस के साथ आपने रिलेशन अच्छे रखे हैं। सही। तो क्या ये बात है। नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फायदे फवायद आपके सामने हैं। वाह, एविजन चैनल के नाज़रीन आप सुन रहे हैं, अल्लाह की ज़मीन नेक बंदों से खाली नहीं हुई है। ना अच्छे पड़ोसी कम हुए, ना अच्छे नमाजी कम हुए, जी। ना अच्छे ताजिर कम हुए, ना अच्छे मजदूर कम हुए, ना अच्छे अफसर कम हुए। राह खैर और शर की जंग तो हमेशा रही है, वो होती रहेगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको शर से महफूज फरमाए आमीन। और अल्लाह ताला खैर की तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। हाजी साहब, यहाँ हमारे यहाँ ने एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ा बहुत पड़ोस का वो है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो है कि नेबरहुड में जो है रात को 10-11 बजे का लाइट चालू ना रखो, बाहर रोशनी की वजह से उनको तकलीफ ना हो, हमारे बच्चे शरारत ना करें, शोर ना करें, इस तरह के गाने वगैरह जो है ना बजाया जाए ज़ोर से कि 10 बजे के बाद लोगों का वो होता है। लेकिन उनके यहाँ इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। एक किसी का जो है वो यूके जाना हुआ, अब उनके मामू जो है वो यूके जाने लगे, लंदन जाने लगे, तो माँ होती, माँ की ममता है। हालांकि सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन माँ कहने लगी भाई मेरे बेटे के लिए, भांजे के लिए ये नए सीज़न के आम आए हैं, आप उस आम ले जाओगे? कहा क्यों नहीं ले जाऊँगा, भांजा है मेरा बिलाखिर। अब वो वहाँ जाने के बाद ने देखा तो बहुत उम्दा अपने ही बाग के जो है वो हापुस आम, अब उसने चंद आम सीधे हाथ के घर में जो थे उनको दे दिए, लेफ्ट हैंड साइड के जो विला में रहते थे, बंगलों में थे, उनको दे दिए। उन्होंने खाने के बाद आकर कहा कि इट वाज अ मार्वेलस मैंगो विच वी हैव टेस्टेड इन आवर लाइफ। ये सबसे उम्दा और सबसे अच्छा वो था। आपने ये आम तो भेजे थे, लेकिन आपने इसके बिल नहीं भेजे हमारे पास कि इसकी कीमत क्या अदा करनी है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि कोई चीज़ दे रहे हैं तो पड़ोस में इस तरह भी मतलब इन्हें दिया जाता है। क्योंकि वो इंडिया से गए थे तो इंडियन कल्चर से, इंडियन ट्रेडिशन से, इस्लामिक तालीमात से वो आशना थे, तो उन्होंने यूं शेयर किया। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने घर की चूल्हे से अपने पड़ोसी को अजियत ना दो। यानी ये कि अगर कोई खाना ऐसा पका रहे हैं जिसकी खुशबू घर पड़ोसी के घर तक जाएगी, या तो उसमें पानी ज़्यादा मिला दे, शोरबा ज़्यादा कर ले ताकि उनको भी पहुँच जाए, और नहीं तो अपने घर को इस तरह बंद कर ले कि उसकी खुशबू वहां तक ना पहुंचे। ऐसे छिलके वाले फल ना लेके जाए, अपने बच्चों को ऐसे जगह ना दे कि वो बाहर जाएं तो दूसरे बच्चे देखकर रश करे और अपने वालिदैन से फरमाइश करे कि अब्बा हमें भी ये फल ला कर दो, और वो मजबूर है या इस तरह फाइनेंशियली मजबूत नहीं है जो अपने बच्चों की फरमाइश को पूरा कर सके और उसकी दिल आज़ारी का सबब हो, तो अपने घर के बच्चों को घर ही में खिलाएं और फिर उसको इस तरह छिलके दूर जाकर फेंके कि उनके बच्चों को भी शायबा तक ना हो। क्या बात, कितना आप पड़ोस ये का सारी ख्याल बातों रखा से जा रहा है। नाज़रीन समात कर रहे होंगे कि इस्लाम कितने हुस्न खूबी का मरकज़ है सुभान कि किस तरह दिलजोई का ख्याल रखता है कि अपने पड़ोसी के मामले में अव्वल तो देने का ख्याल रखता है। मसला क्या है अबू बकर भाई के एक जो बुजुर्ग की हिकायत, दो वो नाम भूलो में, अब्दुल्ला बिन ताहिर नहीं ये दो बुजुर्ग आपस में कलाम करने लगे कि भाई आपको मिलता है तो क्या करते हो, नहीं मिलता तो क्या करते। तो उन्होंने कहा कि मिलता है तो शुक्र अदा करते, नहीं मिलता है तो सब्र करते। क्या बात। तो उन्होंने कहा कि ये कमाल कौन सा है, ये तो कुत्ते के अंदर भी है, मिलता है तो दो मिलाता है, नहीं मिलता तो मुंह लटका के तकते रहता है कि मालिक को हड्डी देगा। तो उनको चोट लगी, हाँ यार कोई कमाल तो ही नहीं है जी। तो बोले आपके यहाँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब नहीं मिलता है तो शुक्र अदा करते हैं और जब मिलता है तो ईसार कर देते हैं। क्या बात। कितना बड़ा लेवल है ऐसा भी, नहीं हमने मिलता तो ईसार को निसार कर दिया भाईजान। अब अल्लाह करे कि ईसार का जज्बा बेदार हो। ऐसा भी कैसे हो सकता है, नहीं मिलने पर शुक्र। असल में ये क्या है कि जहन जब वो कुरान पढ़ेगा, अहादीस पढ़ेगा, वो जो अल्लाह तबारक व तआला है, तो उसको जब ये शुक्र का कॉन्सेप्ट पता होगा, शुक्र वो जानता होगा, उसकी हिकायतें पहचानता होगा, कोई उसने इस्लामिक जो वाक़यात पढ़े होंगे, पढ़ने से, सुनने से, देखने से इंसान यानी कुछ ना कुछ सबक हासिल करता है। और दावत इस्लामी चैनल के ज़रिए, मसाजिद के ज़रिए, हफ्तावार इज्तिमा के ज़रिए, चौक के ज़रिए, से नोट टू डक के ज़रिए, प्लांटेशन के ज़रिए, मौसम सरमा मौसम गर्मा में पेश लेकर, बारिश में रेनकोट देकर, छाता देकर, सर्दियों में तो आपने यदि चलाई थी ड्राइव, कंबल, तो कंबलें बांट कर, इस तरह
درد بانٹ رہی ہے دعوت اسلامی کہ آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی، آپ کا محلہ، آپ کے افراد، آپ کا ملک ایک ہرا بھرا ہو، امن امان و پیس ہو. بہت بہت شکریہ ابو بکر بھائی. کچھ باتیں اور اگر اجازت ہو اچھا تو. ایک وہ آپ سے بات کرتے کرتے مجھے دھیان آیا کہ میں اس کو ٹچ کروں. تو ایک چیز ہوئی جس کو آپ نے ویسٹرن کلچر کے تعلق سے بتایا کہ رات کے 9:30 10 بجے کے بعد ہونا تو قسم سے یہی چاہیے کہ پرنسپل ایسا ہی بن جائے. پتہ نہیں ہمارا کیا ذہن بن گیا کہ ہم میٹرو سٹی میں تو 12 بجے تک تو شباب رہے گا، حاجی صاحب 2 بجے ہی ہم سوئیں گے. یعنی یہ تو ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں نا. اب ان کو کہنے کہ انہیں پتہ نہیں اسلامک پرنسپل. ہمارے پاس تو روشنی ہے، ہمارے پاس تو نور ہے، ہم نے اس کو یعنی کور کر کے رکھا ہے، اسے لے ہی نہیں رہے. تو یہ جو یعنی پرنسپل رب نے عطا کیا ہماری زندگی کا، ہم اس کو تو چھوڑ کے اپنی منمانی کر رہے اس ہیں. کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے بستر بنا دیا ہے، سبحان اللہ. نیند کو ہمارے لیے لباس کر دیا ہے، صبح کو ہمارے معاش کے لیے یعنی اکانومی کے لیے، دھندے کے لیے. ہماری قوم اس وقت اٹھتی ہے جب ایک قوم اپنا پورا کاروبار کر کے 5,000 روپے کما کر کے گھر پہ آتی ہے اور ہماری قوم اٹھ رہی ہوتی ہے. یہ قوم مسلم جو ہے یہ سورج کو اٹھانے والی قوم تھی. آج اس قوم کو سورج اٹھاتا ہے، اٹھ گیا بھائی 11:30 بج گیا ہے، اسلاف تہجد کے لیے 12 بج گیا ہے. وہ جب وہ کھڑکی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی برکت عطا فرمائے. میرے ناظرین، اب ابو بکر بھائی کی گفتگو کے بعد وقت آ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز. پھر میں کہوں گا کہ جو ہمیں بار بار ہاٹ سیٹ پہ بلاتے تھے، آج اس پرسنالٹی کو ہم آڈیٹس پہ مدعو کر رہے ہیں. اب یہ کہ دیکھنا ہے کہ دو ایک ساتھ جمع ہوگا تو پلس پلس. اس میں بھی آئی صاحب آپ کو ایک جو ہے وہ مشورہ پیش کروں گا. آپ ہوسٹ ہیں جی FGN چینل کے ناظرین. ویسے تو پروگرام کو ہوسٹ ہی چلاتے ہیں، اگرچہ جو ہے وہ اس پروگرام کا ہوسٹ میں رہتا تھا، بٹ اب کیونکہ آج کے پروگرام میں حاجی شبیر بھائی ہوسٹ ہیں، آپ سے میں صرف سجیشن ہی دے سکتا ہوں. جی آپ اگر اس کو قبول فرما لیں. اگر عبدالرشید بھائی پہلے تشریف لے آئیں گے تو زیادہ بہتر. الامر فوق الادب، یہ عربی کا مقولہ ہے. حکم جو ہے ادب پہ فوقیت رکھتا ہے. سید کا ادب ہے لیکن اب ان کا حکم ہے. سیدوں کی بات تو یعنی ہمارے آپ سے عرض اسلاف کی بھی نہیں ڈالتے تھے، تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے. تو ہم اب عبدالرشید بھائی کو مدعو کرنا چاہتے ہیں کہ عبدالرشید بھائی تشریف لائیں اور اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کر آپ اپنے تجربات کو شیئر فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. کیسے عبدالرشید بھائی سب خیریت سے جا رہے ہیں سلسلے میں؟ آپ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنے پر، اپنے مقدر پر رشک آ رہا ہے. ارے ہمیں تو آپ پہ رشک آتا ہے ماشاءاللہ. وہ ماشاءاللہ میں نے یعنی 90 سے آپ کو دیکھا ہے نا، جب ڈے 1 سے دعوت اسلامی ونٹر ہوا ہوں. یہ حمد تعالیٰ، یعنی یہ منہ پہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ناظرین بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ماحول کی برکت ہے. 90s میں جیسا میں نے عبدالرشید بھائی کو پایا تھا 2025 سے 33 سال کیلنڈر کے مطابق آج بھی میں عبدالرشید بھائی کو ایسا ہی بات ہوں. ماشاءاللہ. وہی خوش مزاجی ان کے اندر، مسکرانے کا انداز، اور اتنے ادوار میں ایسے سے یعنی معاملات سے گزر رہے. بہت قریب سے میں انہیں جانتا ہوں لیکن بحمدہ تعالیٰ اس ماحول کی برکت نے جو بہار عطا کی ہمارے چند مبلغین کو جو کہتا ہوں ان میں نمایاں ہمارے عبدالرشید بھائی ہے کہ صبر، شکر، خوش مزاجی اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. عبدالرشید بھائی آپ بھی دکھتی بات ہے کہ ایک طویل عرصہ زندگی کا گزار چکے ہیں، اور میں تو کہوں گا کہ آپ نے شعبان میں 2 رکعت نفل ادا کی ہوگی درازی عمر بالخیر کے لیے. تو اللہ وہ قبول کرے اور ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن آج کل کے یعنی جو بھی معاملات ہیں اس میں جو 50 کروڑ کرتا ہے اس کو لوگ یہ بولتے کہ بھائی یہ بونس پہ چل رہا ہے، جی اسٹیپ نہیں پہ چل رہا ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں. یہ تو اللہ جسے چاہے زندہ رکھے، جتنی عمر عطا فرمائے. ہمارے حاجی امین صلاح ماشاءاللہ جی 67 کی ہو گئی لیکن آج بھی وہ جوانوں سے الحمدللہ زیادہ قوت رکھتے ہیں. ان کی والدہ کو دیکھ کے بڑا مجھے رشک آتا ہے ماشاءاللہ. تقریباً 90 کو کراس کر چکے ہیں. 99 یہ انہوں نے رمضان کے اس سلسلے میں کہا تھا کہ 99 ایئرس کی ہو چکی ہے. اب تو شاید سینچری میں ہوں گی ان کی. ہاں ان کی میں نے ابھی تک ان کو چشمہ نہیں دیکھا ہے. جی کیا بات. چشمہ نہیں دیکھا ہے. گھر میں چلتی پھرتی بھی برابر. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ان کے لیے بھی عافیت عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے والیاں، آج اب امین میں آنے والے تھے لیکن اچانک ان کو یعنی پیٹ کی تکلیف بڑھ گئی تو نہیں آ پائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. تو عبدالرشید بھائی یہ اتفاق ہے کہ ہم ساؤتھ بمبئی میں رہے، ہمارے پڑوس تو اکثریت یعنی پاپوں کے بھی
ابو بکر بھائی کے بھی سب مسلم ہی پڑوسی تھے. آپ چونکہ اتفاق رہا ہے ورلی جی ماتا نگر میں رہے ہیں تو کاسموپولیٹن ایریا ہے, تو اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو کیسا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے؟ الحمدللہ عز و جل مجھے ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے تقریباً 50 کے آس پاس سال ہو رہے ہیں اوہ ورلی کے اندر. جب اس وقت 5,000 روپے کا روم ملتا تھا, آج 70 لاکھ روپے کا روم ہے. اوہ اس زمانے سے ہم رہ رہے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ایک بھی کمپلینٹ نہیں ہے ہماری. ماشاء اللہ. پولیس اسٹیشن میں کہہ لیں, ایریاز میں کہہ لیں, اور جو بھی مذہب کے لوگ ارد گرد ہیں سبھی مذہب کے لوگ ہیں. کبھی کسی سے جھگڑا فساد تو میں کبھی نہیں ہوئی. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. کیا بات. تو جہاں بندہ رہتا ہے تو وہ اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے, کس ماحول میں رہ رہا ہے اور کس انداز سے ان کے ساتھ جینا ہے. اپنے آپ سے مطلب اگر بلائیں آ بھی رہی ہیں تو ان کو بھی دور کرنا اس کو احسن طریقے سے آنا چاہیے. ہمارے اسلاف یا ہمارے بزرگوں نے اب غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح ویوہار کیا ہے, برتاؤ کیا ہے, کچھ اس طرح پہ کچھ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں وہ اپنے گھر کی غلاظت آپ کے کمرے کی طرف ڈال دیتا تھا تو آپ اسے روز صاف کر لیتے تھے. گلا سے دینی گندگی وغیرہ جو بھی کچرے, جو بھی کچرا گندگی ڈالتا تھا آپ اس کو صاف فرما لیتے تھے اور اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. ایک مرتبہ اس نے خود پوچھ لیا کہ میں اتنا تمہارے اوپر ظلم کرتا ہوں اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے کچھ کہتے نہیں ہیں. تو آپ نے مطلب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے عبدالرشید بھائی کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا. جی 2 دن کچرا نہیں آیا تو آپ خود اس کے گھر کے, اچھا, تو وہ کمزور پڑا تھا اور اسے لا کر دیکھا تو آپ نے اس کے تیمار دادی کی اور پھر حال احوال پوچھا اور اسے یہاں تک کہا کہ کوئی چیز کی ضرورت ہے حاجت ہے تو میں لا کے دوں. تو اس کو بڑی حیرت ہو گئی کہ یار یہ کیسی مخلوق ہے. کہا کہ کیا میں تمہیں جو جان بوجھ کے کچرا پھینکتا ہوں پناہ بنایا ہوں تو آپ کو کیا اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا تکلیف تو ہوتی ہے. کیا آپ کو غصہ نہیں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے. تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو غصے کو پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے تو نیک لوگ اللہ کے ایک دوست تھے. جب اس نے یہ بات سنی اتنا مانوس ہوا کہ اسلام اتنی بڑی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو ایسی تربیت دیتا ہے. وہ یہ اخلاق آپ کے دیکھ کر, آپ کا انداز دیکھ کر اور قرآن اور حدیث کی ان پریکٹیکل مجموعے کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا. یہ الحمدللہ پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے. ایسے ہی کچھ اور جی ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک رہا کرتا تھا اور اس کے گھر میں چراغ جلانے تک کا بھی معاملہ نہیں تھا کہ چراغ جل سکے, اور وہ باہر ہی رہتا تھا کاروبار کے تعلق سے. تو حضرت اس کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر رکھاتے, اس سے اجالا ہو جاتا اور بچہ جو ہے اس سے خاموش ہو جاتا. تو ایک دن جب وہ آیا اپنے گھر کی طرف تو دیکھا کہ گھر میں اجالا ہے, اور گھر میں جب داخل ہوا تو کہا یہ چراغ کیسے؟ فرمایا کہ مسلمان کا گھر ہے بازو میں, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنے گھر کا چراغ یہاں دے کر چلے جاتے. تو اتنا متاثر ہوا اس عمل سے, کہنے لگا کہ ان کے چراغ کی روشنی تو ہمارے گھر میں آ گئی ہے, ایمان کی روشنی سے ہم سرفراز کب ہوں گے. کلمہ پڑھا اور داخل اسلام. تو یہاں سے یہ پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ جو لوگوں نے کہا نا کہ اسلام تلوار کی نوک پر اور دھار پہ پھیلا ہے, نہیں. اپنے اخلاق, اپنے تعلیم, اپنی ریئلٹی, اپنی نیچرلٹی کی بنا پہ اسلام نے پیغام کو عام کیا ہے. اور لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی ہے نہیں. یہ تو محبت کی باتیں بڑی پیاری ماشاءاللہ حکایتیں آپ نے سنائیں, اور اتنے عرصے سے آپ یعنی 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, اور ان تمام دیگر مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں رہ کے بھی آپ نے ایک ایسا ماحول دیا ہے کہ ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا ہے. عبدالرشید بھائی ایک اور بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر اجازت ہو تو میں, کہ الحمدللہ ہم اس طرح رہے, ہمارے شاداب اتاری دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اتنا پیارا ان کو ملا تھا, اور اس طرح وہ رہے ہیں کہ جتنے مسلمان ان کے جنازے میں تھے نا اتنے غیر مسلم بھی تھے. اس طرح سے مطلب بیہیو تھا لائف کا. یہ دعوت اسلامی کی بہاریں تھی, ان کو ایسا نوازا. موت تو ان کی ہے جن کو زمانہ یاد کرے, یوں تو دنیا میں آتے ہیں سب مرنے کے لیے. اللہ کرے کہ ہمیں یعنی ایسی موت نصیب ہو. اور یہ پڑوس جو ہے ہمارا
इंसान को दुनिया में भी तो पड़ोस लगता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर पड़ोस अच्छा हो तो भी उसकी निजात मिलती है। क्या बात है। एक बुजुर्ग का वाकया है कि जिनकी कब्र को शिफ्ट करना पड़ा था, तो जब कब्र खोदी गई तो उनको हटाने की कोशिश की गई, तो उनके रुखसार पर गुलाब के फूल थे, फूलों से रखे हुए थे, तो उनकी कब्र शिफ्ट करनी पड़ी थी, दूसरी जगह ले जाया गया, तो वो फूल जो है सांप की शक्ल इख्तियार कर गए। तो हैरान हुए कि क्या करें, तो किसी आलिम दीन से पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि वली के करीब में इनकी कब्र थी, इसकी बरकत से अजाब जो है रहमत में तब्दील हो गया। अल्लाह का वली बाजू में मदफून थे। इस वजह से तो पता चला वली अल्लाह की बरकत देने बयान सर थी कि अल्लाह तबारक व तआला उनके निस्बत उनके तुफैल इनसे अजाब को दूर फरमा। पता चला कि ये पड़ोस तो हमारा 60 साल का 50 साल का है, लेकिन वो पड़ोस न जाने कब कयामत कायम होगी। इसीलिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अपनी दुआओं में दर्स के दरमियान हम लोग यही दुआ करते हैं कि मदफन बने मदीना, मस्कन बने मदीना, है ना। और यही फरमाते अमीर अहले सुन्नत के पड़ोसी खुल्द में अत्तार को अपना बना लिया। क्या बात है। यहाँ है इतने ऐसा और एक ऐसा यार। तो पता चला हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही जब खाक ओढ़े मेरी मदीने की हवा हो। आमीन बिजाय खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल रशीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कभी कभी यदि बात करते करते आखिर में आप कोई ना कोई ऐसा नुक्ता दे देते हो ना कि दिल भाग भाग हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखें। अब तो बापू आना ही पड़ेगा सरकार, आप भी इशारा कर दिया था, अब इशारा पे निसार हो रहा है। तशरीफ लाइए। माशाल्लाह 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 बारकल्लाह। बापू वो तो आप दिखती बात है कि प्रोग्राम की बात ही मेरी इस्लाह फरमाएंगे कि कहाँ का क्या क्या गाड़ी कहाँ का एंट्री में गई है, वो तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत अच्छे से चल रहा है सब, बट यहाँ पर अभी और ये प्रोग्राम के दौरान फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ। अच्छा, हॉट सीट पे फर्स्ट टाइम बैठा हूँ ना एज अ गेस्ट, मगर फीलिंग होस्ट वाली आ रही है। क्या बात है कि 3 गेस्ट बैठे हुए और होस्ट जो है वो प्रोग्राम ले रहा है। आप सब होस्ट है। मैंने तो पहले कहा था कि मैं तो होस्ट हूँ, आपने होस्ट बना दिया है। लेकिन अब एक पॉइंट आपसे खाली बापू शेयर करना है कि यदि ये दिखती बात है पड़ोसी की ज़रूरत है लेन देन है, तो क्या उनको उधार देना चाहिए आज के माहौल में जैसा जन मामला चल रहा है? जी आई साहब, अभी मैं मुताला कर रहा था प्रोग्राम से पहले, तो हदीस पाक मफ़हूम जो है वो इंशाअल्लाह मैं पेश करता हूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी के हुकूक बयान फरमा रहे थे। तो उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर आपका पड़ोसी आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करो, कर्ज़ मांगे तो कर्ज़ दो, उसको खुशी पहुँचे तो मुबारकबाद दो, अगर तकलीफ़ पहुँचे, उसे कोई अजियत पहुँचती है तो उसकी ताज़ियत करो, अगर उसके यहाँ इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। इतने सारे हुकूक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अपनी दीवार को ऊंचा ना करो। इसी हदीस में जो है वो जवाब छुपा हुआ है ऐसा कि कर्ज़ मांगे तो कर्ज़ दो, तो कोशिश करना चाहिए ऐसा। इतने ऐसे स्टोरीज़ हैं ऐसा, सैड स्टोरीज़ हैं, यानी मालूम पड़ता है ना जब ऑफिस में काम करते हैं हम, तो बेचारे शादी के लिए उनके पास जो है वो पैसे नहीं होते, और हालात ऐसे है कि 2-5 लाख खर्च ना करो तो शादी भी नहीं होगी, 2-5 लाख हाथ में चाहिए। ये ऐसी हमारी हालात हो चुके हैं। और तनख्वाह कितनी है? 15,000 20,000। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़का जब अगर वो ग्रेजुएट भी हो जाए और जॉब भी करे तो उसको 15,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, और शादी करना है 2-5 लाख रुपए चाहिए। अब कर्ज़ लेने के लिए ऑप्शन है बैंक से, बैंक बगैर सूद के जो है वो कर्ज़ देती नहीं है। ऐसे कई मैंने वाक़ियात देखे कि बेचारे कर्ज़ ले लेते हैं फिर परेशान हो जाते हैं। और फिर से जो बापू लेते हैं ना, मैं ये शायद गुफ्तगू कर रहा हूँ 90s की गुफ्तगू करो, हमारे इस्लामी में आजमाइश में थे 30,000 रुपये जी उसकी ज़रूरत पड़ी थी, और बेचारे को कोई कर्ज दे दिया उसने जो मार्केट से लेते 10% ब्याज पर एवरी मंथ, यानी 30,000 का 3,000 से देना सिर्फ पड़ रहा था। मैंने कहा तो साल में तो तुम 36,000 तो यही भर दोगे और फिर वापस 30 दे देगी। फिर मैंने इन्वॉल्वमेंट किया उस मामले में जिसको था, मैंने कहा कि यार ये कौन सा ये आपका तरीका है, ये क्या किया है? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूद मुसलमान ले, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इतनी बड़ी नहुसत। खैर हमारे उस पर कभी सूद पे कलाम करेंगे, हराम में ना ले। फिर हमने इन्वॉल्वमेंट करके उसको रिलीज़ कराया। कहना ये कि बापू यानी आपने कहा देना चाहिए, लेकिन हमारे ये हिस्स की उम्र क्या कि हम यानी
کیوں نہیں اپنے پڑوس کے معاملے اس میں کو بیدار کرنے کا, بے حسی کو دور کرنے کا ایک نسخہ ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے نا, تو ویسے تو اگر کسی نے قرض لیا ہے تو مان لیجیے 1,00,000 روپے دیا ہے, تو اس کو روزانہ 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے. ایک صدقہ دے دیا, صدقے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, لیکن قرض اگر دیا ہے, جتنی رقم دی ہے, جب تک وہ لوٹاتا نہیں ہے تب تک روزانہ اتنی رقم راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو ہم کو تو انسپائر کیا گیا ہے, اور پڑوسیوں کے تو حقوق میں سے ایک حق ہے. ایک اسلامی بھائی ایسا جو ہے وہ انہوں نے قرض لیا ہے شادی کے لیے. اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ 20 سے 22 ہزار ان کی تنخواہ ہے, اور قرض ادا کرنے میں یہ ہوتا ہے پہلے کہ بینک جو ہے وہ پہلے انٹرسٹ لے لیتے ہیں. پہلی جتنی بھی قسطیں بھریں گے آپ, تو شروعات میں وہ اپنا انٹرسٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں جو پرنسپل اماؤنٹ بعد میں لیا جاتا ہے. بہت بری تو بیچارہ اتنا پریشان ہے کہ وہ ابھی شادی ہو گئی, خرچہ بڑھ گیا, گھر کا رینٹ بھرنا ہے اور گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے, اور یہ انسٹالمنٹ بھی پے کرنا ہے. کہاں جائے گا بندہ؟ روزانہ پریشان, روزانہ آفس پہ لیٹ آنا, روزانہ کام میں کچھ نہ کچھ مسٹیک کر دینا. اور آج پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ وہ آفس میں یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ سوسائڈ کر لو. اللہ اکبر. ایویٹینشن کے ناظرین, یہ ایک دکھ بھری بات جو ہے باپوں کے ذریعے سننے ملی کہ قرض کے بوجھ نے اسے اتنا فرسٹریٹ کر دیا کہ معاذ اللہ سوسائڈ ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے مایوسی, یعنی معاذ اللہ کفر کی طرف اس کے خیالات جانا. یعنی کس قدر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو, بلکہ حدیث میں مسلمان کی تو تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جسم کی طرح ہے, ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کہاں گئی ہے؟ ہم کس سوسائٹی کی اپلیمنٹ, ڈیولپمنٹ اور اس کے انکریمنٹ کی یعنی باتیں کر رہے ہیں. ایسا پڑوسیوں کی اور جنرل پبلک کی تو بات دور ہے, جو ہمارے مسجد کے امام ہیں, مؤذن ہیں, ان کی بھی خبر گیری نہیں کی جا رہی ہے. ان کی کیا دیکھ رہے باپو, یعنی مہنگائی وہ آسمان چڑھ کے یعنی بات کر رہی ہے. امام کتنا پریشان, کیسے یعنی کتنی کم سیلری ہوتی ہے امام کی. میں درد رکھی یار, میں یہ بارہا فیضان مدینہ میں ان سے کہتے رہتا ہوں کہ میرے نمازی اسلامی بھائیوں سے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہر نمازی ہاتھ میں 10 روپیہ رکھے اور وہ امام کے ہاتھ میں رکھتا چلا جائے. 300 نمازی ہو, 3,000 روپیہ ان کو ماہانہ آئے, 4 ہفتے میں 12,000 روپے ان کے گھر میں ہے. اللہ اکبر, ان کا دل گارڈن ایڈن گارڈن ہو جائے گا یار. کتنی دعائیں. لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ یعنی گھر میں گارڈن بنا دے پودے لگا کے, اور مسلمان کے گھر میں یعنی گارڈن لانے کا جذبہ نہیں ہے. آپ کو جان کر اتنا افسوس ہوگا یہ سب کہ ایک مذہبی شخصیت کے بارے میں ابھی سوشل میڈیا پر ایک نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ انہوں نے قرض لیا تھا اور قرض چکا نہیں پائے, جس کی وجہ سے اس مذہبی شخصیت کو سوسائڈ کرنی پڑی. ان کا سوسائڈ لیٹر پایا گیا اور اس میں لکھا تھا کہ میں یہ جو ہے وہ مجبوری میں جو ہے وہ اس قدم کو اٹھا رہا ہوں, کیونکہ اتنے جو ہے وہ قرض کے لیے مجھے فالو اپس آ رہے تھے, میرے پاس چکانے کے اسباب نہیں تھے, اور میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, بچے ہیں, ان کا خیال رکھیے گا. محلے والوں کو انہوں نے ایک اپیل آخر میں جو ہے وہ لکھ کر سوسائڈ. اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے, تدبیر سمجھنے کی ہماری نہیں کوئی, بس ایک دعا تیری مقبول خدا ہے. لیکن باپو یہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید درست میں کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ قرض نہیں دے رہے, کیا ہو رہا ہے, اس کا سبب کیا ہوتا؟ یہ جو لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جو قرض لینے کے بعد, پیسے ہونے کے بعد بھی نہیں لوٹاتے. قرض دینے والا چکر لگا کے تھک جاتا ہے, اپنی ضرورت پہ اس کو قرض واپس نہیں ملتا, اس لیے وہ لوگ اپنی قوم سے بدظن ہو کر جو اہل ثروت ہے وہ بھی قرض دینا بند کر دیے. جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی سوسائٹی کا نظام دیا کہ کل ہی ایک واقعہ سن رہا تھا میں کہ صحابی رسول تھے مدینہ منورہ میں, تو ان کے پاس سری آئی بھنی ہوئی, وہ بھی محتاج تھے, غریب تھے, اس لیے ان کے پاس بے شک وہ بھی محتاج جی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوسرے کا خیال فرمایا اور دوسرے صحابی کے گھر بھیج دیا. سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا, انہوں نے دوسرے کا خیال فرمایا اور دوسرے صحابی کو عطا کیا, یہ سوچتے ہوئے کہ وہ زیادہ غریب ہے تو ان کے گھر میں یہ سری کا سالن پک جائے. گھر گھمتے واپس ان کے پاس آ گیا. یہ تو ہو گیا ایثار کا معاملہ نا. مسئلہ ایک گفتگو ہم نے چھڑی ہے کہ وہ جو لے کے دیتے نہیں نا, یہ بھی ابو بکر میں مسئلہ اس کا ہے. باپو ہوتا کیا ہے کہ یعنی یہ ایشو کیا اٹھا ہے
دے سکتا ہے، دے نہیں رہا ہے. جی لوگوں نے قرضے لیے ہوئے، دیندار ہے، اول حکم کیا کہ پہلے وہ دے دے. قرض میں تاخیر گناہ ہے اس کی ادائیگی میں، ہوتے ہوئے اگر تم نہیں دے رہے ہو وہ ہر لمحہ گناہ میں شامل ہو رہا ہے آپ کا. یعنی پھر وہ کیا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہے، قرض معاف نہیں ہے. تو یہ تو یعنی اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہم نے سماعت کیا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے، ان 3 پیسوں کے عوض اسے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑے گی. اللہ اکبر. ایسا آپ سے ایگری کرتا ہوں میں کہ قرض لیا تو اب لوٹانا تو ہے، ٹھیک ہے، دیری نہیں کرنا چاہیے، تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. بٹ کہیں نہ کہیں ایک کنسپٹ اور حدیث پاک میں بیان ہوا ہے قرض حسنہ کے تعلق سے. ہائے ہائے. یہ الگ کہ ہے، اگر دے دیا تو جو ہے وہ اچھی قرض بات ہے، حسنہ نہیں دیا تو معاف. نہیں، قرض حسنہ کس کے لیے؟ قرض حسنہ کے لیے جو بالکل بیچارہ یعنی لاغر ہے، کمزور ہے، اس کی لوگ زندگی جی صلاحیت نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے. اور جیسا آپ نے جس کی بات کی کہ بھائی اس کی سیلری 20,000 ہے، وہ کہاں دے گا؟ جی آپ اس کو کیوں قرض کے بوجھ میں ڈبا رہے ہو؟ جی اس کی تو مدد کرو، سپورٹ کرو، ترکیبات بنا دو. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی سکھایا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم یعنی لوگوں کی علاج کے لیے، آپریشن کے لیے، اس کے لیے، اسکول کے لیے اللہ کے کرم سے کرتے رہتے. جو بھی بن پڑتا ہے ادھر ادھر سے لوگ دیتے. مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے، ہم سمجھائیں. ابھی میں فیضان مدینہ کی اسی سال کی بات کر رہا ہوں کہ 27 شب میں تھوڑی سی میں نے ترغیب دلا دی، وہی اماموں اور خادموں کی ترغیب سے، اور پبلک میں جوش ہے، ذہن نہیں دیا گیا اصل میں. تو وہ انہوں نے بتایا مجھے، میں تو چلا گیا بیان کے لیے اعلان وغیرہ کرنے کے بعد. پھر اگلے دن مجھے وہ بتایا کہ حاجی صاحب شکریہ بہت بہت، آپ نے اعلان ترغیب دلائے، بولے زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو اتنا کور ملا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ قوم میں جذبہ ہے، ہمیں ذہن دینا ہے. ہم تربیت نہیں کرے، سکھانے رہے، سمجھانے رہے، سکھانا سمجھانا ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے جو جنہوں نے لیا آپ کے وقت پہ انہوں نے دیا، اور آپ کے پاس ہے دینے کی صلاحیت ہے. وہ اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہو، آپ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہو، اور جس کا دین ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہو. اللہ کیا آقا کے دربار میں یہ حاضری قبول ہوگی؟ اللہ کیا آپ کے خانہ کعبہ کے طواف پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی؟ اگر گھر کے برتن بیچ کر بھی قرض ادا کر سکتے ہو تو قرض ادا کرے. اللہ چاہے جائے کہ یہ عمرے کرنا، حج کرنا، نفلی مطلب بغداد شریف جانا یا دیگر مقدس مقامات پہ جانا، ہم اسلام کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں. FGN چینل الحمدللہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کر رہا ہے. یہ تو وہ چینل ہے کہ جو اسلامی تعلیمات تو آپ کو دے رہا ہے، لیکن اللہ کے کرم سے یہ ایسی سول اسٹڈیز آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کو ایک بہترین شہری بنائے گا، ایک بہترین ہندوستانی بنائے گا، ایک ملک کے معمار میں، تعمیری رول میں، اس کے کنسٹرکشن ورک میں. یہ FGN چینل اتنا بڑا ورک کرنے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈے ول کم، انٹائر انڈیا پاپولیشن ول کم ٹو نو کہ یہ چینل نے کیا کیا اور یہ کر کیا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے آقا علیہ السلام نے اس معاشرے کو، سوسائٹی کو، ایریا کو جو ہے مزین کرنے کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جس کی تعریف پڑوسی کرے وہ جنتی ہے، وہ نیک ہے. اب پڑوسی کا کہا کیا گیا ڈیفینیشن کہ 40 گھر سامنے ہیں، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یعنی 160 گویا کہ پورا آپ کا ایریا جو ہے وہ کورڈ ہے. اب ان سب کی آپ کو نگہبانی کرنی ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھ لے رات کو سوتے وقت تو وہ اور اس کے ہمسائے یعنی 40 گھر چاروں طرف وہ آفات و بلیہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ عورت بہت جو ہے وہ مشہور ہے عبادت کے معاملے میں، نماز بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، مگر پڑوسی جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. حدیث شریف میں وہ جہنم میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں سے، جہنمیوں میں سے. اور پھر دوسری ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز اور روزے کے معاملے میں اتنی مضبوط نہیں ہے، نوافل میں جو ہے وہ اتنی کثرت سے نوافل روزے نہیں رکھتی ہے، نوافل نہیں پڑھتی ہے، نفل روزے نہیں رکھتی ہے، بٹ جو ہے وہ اس کی زبان سے وہ کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں سے. آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کسی نے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، فرمایا اخلاق. پھر پوچھا دین کیا ہے، فرمایا اخلاق. پھر پوچھا کہ پھر کیا ہے دین کیا ہے، فرمایا اخلاق. پھر آخر میں یہاں تک ارشاد فرمایا دین النصیحہ،
دین خیر خواہی کا نام ہے, بھلائی کا نام ہے. جو اپنے لیے پسند کرے, مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے, وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کرے. سبحان اللہ. اور یہ بھی تو فرمایا نا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ایزا دی گویا اس نے مجھے ایزا دی. ہاں, اللہ. اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. کیا مقام دے دیا پڑوسی. اور جس نے پڑوسی کو خوش کیا, وہ سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا. سبحان اللہ. ویسے ایسا آج بہت مزہ آیا, آپ نے ہوسٹنگ بہت زبردست کی. آپ ابھی چاہے تو مجھے آپ گیسٹ والی سیٹ پر بلا سکتے ہیں. کیا بات, اللہ. بہت پیارا. آئیے باپو, جی جزاک اللہ. بہت ماشاء اللہ. حکمت بڑے انداز میں اس بات کا اشارہ کیا کہ جلد یعنی اس معاملے کو ہم اپنی تیزی کے ساتھ نپٹیں. بہت بہت شکریہ حاجی ابوبکر بھائی. اور آج اچانک باپو نے جو آزمائش میں نا ذہنی آزمائش کرتے تھے تو شبیر کی آزمائش ہے, تو اس سلسلے کو آپ نے ہوسٹ گوسٹ جو بھی بنا دیا. عبدالرشید بھائی بہت بہت شکریہ. سلسلے کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پھر ایجنسی کے ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اس سلسلے باتیں زندگی کی کتاب سے لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی.